اچھا، عبارت جو ہے ہماری ولیکن الہین تک ہے کہ عشائرہ مذہب جس نے اہل حدیث کو تھوڑا سا اپڈیٹ کیا اور اس کے اوپر عقلی دلائل وغیرہ چڑھائے، اسے قابل قبول بنایا لوگوں کے ہاں، اور وہ کافی پھیل گیا، لیکن اہل حدیث کے جو بڑے بڑے فقہاء اور مفتی تھے ان کی جو ہے وہ ان سے نہیں بنی، ٹھیک ہے. اور پھر ان میں سے جو ہے وہ ایک نام ابن تیمیہ کے آتا ہے، اور اس نے آ کے اہل حدیث کے عقائد کو نہ فقط زندہ کیا بلکہ ایکسٹرا چیزیں بھی اس کے اندر ایڈ کیں کہ جس میں زیارت اور توسل وغیرہ ان چیزوں کو بدعت کے ساتھ ساتھ شرک کہنا بھی کیا ہے شروع کیا. لیکن اس کے اوپر پھر کافی جو اہل سنت علماء تھے انہوں نے اس کی باتوں کے اوپر کیا ہے کتابیں لکھی اس کے خلاف، اور اس بندے کو ابن تیمیہ کو اہل بدعت میں سے قرار دیا اور اس کی ہر بات کا کیا ہے مدلل جواب دیا. تو لہٰذا اس کی تحریک کیا چل نہیں سکی، یعنی جو سلفی مذہب ہے وہ آگے نہیں بڑھا. اور اس کی دعوت سے کہتے ہیں کہ فقط اس کے جو شاگرد تھے وہی ماننے والے تھے، عام عوام اور دیگر لوگ اس کی طرف گئے ہی نہیں. یعنی اہل سنت علماء نے اتنا کام کیا اس کے خلاف، باقاعدہ باری برکم کتابیں لکھیں، اس کے خلاف فتوے دیے کہ عام عوام جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں نہیں چڑھ سکی، فقط کتابوں کی حد تک اور اس کے شاگرد کیا رہ گئے. ہاں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ الوہابیت و السلفیہ، یعنی ابن تیمیہ جو تھا وہ اس کا جو عرصہ ہے وہ کون سا عرصہ لکھا ہے اوپر؟ ہاں، یعنی 728 کو اس کی وفات لکھی نا، 728 میں، 728 تک ہے. تو 728 سے لے کر یعنی 1100 تک ابھی لے آئیں، یعنی 200-300 سال کیا ہے اس کی مذہب کی طرف کوئی نہیں گیا. اس کے بعد جو ہے نا جو وہابی فرقہ آیا، وہابیہ کا نام مصنف نے کیا دیا؟ السلفیت الحدیثہ، ٹھیک ہے، اپ ڈیٹ سلفی، ٹھیک ہے، حدیثہ اپ ڈیٹ کہتے ہیں نا، نئے جدید. تو یہ جو سلفی مکتب کسی نے بنیاد رکھی تھی وہ تو 200-300 سال تک نہیں چل سکی. پھر جو ہے وہ وہابیہ فرقے نے اس کے مذہب کو دوبارہ کیا ابن تیمیہ کے مذہب کو زندہ کیا. مصنف کہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ذلت بذرۃ الضلال مدفونۃ فی الکتب و زوایا المکتبات. ذلت ابھی تک ہے، ٹھیک ہے، کانا سار اسوا ذل باتا، ٹھیک ہے، انہی میں سے ہے نا. بذرۃ الضلال یعنی جو گمراہی کا بیج ہے، گمراہی کا بیج کیا رہا؟ مدفونۃ فی الکتب، کتب میں دفن رہا، و زوایا المکتبات، اور جتنی بھی لائبریریاں تھیں ان کے زوایا کونوں میں کیا ہے، ان کے جو کونے کنارے ہیں وہاں پہ یہ دفن رہا. اس نے جو ابن تیمیہ نے گمراہی کا بیج بوجا تھا، بیج کیا بویا تھا. الی ان جاء الزمان، یہاں تک کہ زمانہ کس کا آیا جی؟ محمد بن عبد الوہاب النجدی کا، جو 1115 سے لے کر 1206 تک ہے. یعنی آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس کا زمانہ جو ہے وہ 1115 سے شروع ہو رہا ہے نا، اس کی جو ولادت ہو رہی ہے، 1150 سے آپ کر لیں، اور ادھر سے 728 پہ کیا ہے ابن تیمیہ کی وفات ہے. تو 700 سے لے کر آپ 1100 تک تقریباً یہ 400 سال کا کیا عرصہ بنتا ہے، 400-450 سال کا زیادہ عرصہ. یعنی اس عرصے تک ابن تیمیہ کے مذہب کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا عوام کو، یہ فقط کتابوں کی حد تک تھا اور لائبریری کی حد تک تھا. لیکن جب محمد بن عبد الوہاب نجدی آیا فی القرن ثانی عشر، تو اس نے کیا کیا جی؟ جو 12ویں صدی شروع ہوئی، یعنی 1100 سے جو ہوتی ہے نا 12ویں صدی کا آغاز ہو جاتا ہے نا، فحذا حذو ابن تیمیہ، تو یہ جو ہے وہ ابن تیمیہ کے کیا نقش قدم پہ چلا، حذا یحذو حذو نقش قدم پہ چلنا. واتبع طریقتہ، اور اس نے اس کے طریقے کی اتباع کی. واحیا، اور زندہ کر دیا ما دثرہ الدہر، جسے زمانے نے پرانا کر دیا تھا. دثرہ نام و نشان مٹا دینا، یعنی زمانے نے جس چیز کا نام و نشان مٹا دیا تھا اس کو یہ جو وہابی آیا محمد بن عبد الوہاب، اس نے اسے کیا کر دیا؟ زندہ کر دیا. ودعا الی السلفیت من جدید، اور دوبارہ سے جو ہے وہ سلفیت کی طرف دعوت دینا شروع کی. ولیکن بعصبیت و تعنت شدیدین، لیکن اس نے جو دعوت تھی اس کے اندر بہت زیادہ تعصب تھا، و تعنت، اور بہت ہی تکلیف دہ بات تھی، مصیبت، اور وہ بھی کیا دونوں شدید قسم کی، شدید قسم کا تعصب، شدید قسم کی تکلیف دہ باتیں کر کے اس نے کیا کیا؟ فکفر عامۃ المسلمین، اس نے تمام مسلمانوں کو کافر، تکفیر شروع کر دی، سارے کافر اور مشرک. کون سے مسلمان؟ ممن لیسوا علی طریقتی، جو بھی سلفی مذہب کو نہیں مانے گا وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ کافر ہیں، ٹھیک ہے. تو سب کچھ نے کیا کافر قرار دیا. ودعا الی ازالت ما یراہ بدعا، اور اس نے دعوت دی کہ ان چیزوں کو ختم کریں، ٹھیک ہے، ما یراہ بدعا، کہ جس کو یہ کیا سمجھتا تھا؟ بدعت سمجھتا تھا. یعنی جتنی چیزوں کو بھی یہ بدعت سمجھتا تھا، یہ جو زری وغیرہ بنی ہوئی ہے مدینہ میں، اس کو اس نے دعوت کی کہ اس کو ختم کریں، بقوت السیف والنار، تلوار اور آگ کی
قوت سے ان سب چیزوں کو قبر وغیرہ کو کیا ہے مٹائیں اور ختم کریں۔ تو اس نے جو ہے وہ عبد الوہاب نے یوں کام کیا۔ فلما انتشر امرو فی نجد، نجد کے یہ تھا، نجد کے علاقے میں جب اس کا معاملہ پھیل گیا کافی، تو اب ہوا کیا کہ اس کو سپورٹ کس نے کی؟ کہتے ہیں کہ استغل الفرصت امراء نجد من آل سعود، تو اب اس فرصت سے جو ہے وہ فائدہ اٹھایا، ناجائز فائدہ اٹھایا کس نے؟ امراء نجد، نجد کے جو امیر اور رئیس لوگ تھے آل سعود میں سے، آل سعود نے کیا اس فائدہ سے، اس فرصت سے فائدہ اٹھایا کس کام کے لیے؟ کہ للسیطرۃ علی شبہ الجزیرۃ العربیہ، تاکہ وہ سیطرہ اور اپنی حکومت قائم کر دیں جزیرہ عرب کے اوپر۔ فاعلنوا، ان سب عمراء نے اعلان کر دیا کہ اعتناقہم لمذہبہ، کہ یہ محمد بن عبد الوہاب کے مذہب کو گلے لگائیں گے، کہ یہ اسی کے کیا ماننے والے ہیں۔ وَأَمَالُ النَّاسَ إِلَيْهِمْ، اور لوگوں کو انہوں نے مائل کرنا شروع کر دیا الیہم اپنی طرف۔ وَخَاضُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ حُرُوبًا دَامِيَةً، اور مسلمانوں کے ساتھ یہ خونی جنگوں میں کیا ہے پڑ گئے، یعنی باقاعدہ لڑائی اور خونی جنگوں کا کیا انہوں نے آغاز شروع کر دیا۔ حتیٰ تمکنوا بعد الحرب العالمیۃ الاولی و تقسیم البلاد العثمانیہ، حتیٰ کہ جو پہلی جنگ عظیم ہوئی اور اس کے بعد جو عثمانی سلطنت کے ملک تقسیم ہونا شروع ہوئے، تو اس میں جو ہے وہ ان لوگوں نے قدرت پیدا کر لی کہ من السیطرۃ رسمیاً، کہ رسمی طور پہ انہیں جو ہے وہ بادشاہت مل گئی، کس کے اوپر؟ علی شبہ الجزیرۃ العربیہ، عرب کے اوپر انہیں کیا بادشاہت مل گئی۔ وَإِقَامَةِ مَمْلَكَةٍ عَلَى أُسُسِ الْاعْتِقَادِ الْوَهَابِيِّ السَّلَفِيِّ، اور ان کو قدرت مل گئی کہ یہ ایک ایسی مملکت کو قائم کریں کہ جو کس عقیدے کی بنیاد پہ ہو؟ وہابی اور سلفی عقیدے کی بنیاد پہ اس کو یہ کیا کریں؟ قائم کریں۔ یعنی اہل سنت علماء نے ابن تیمیہ کے افکار کو 450-500 سال تک دفن کیے رکھا، اور پھر محمد بن عبد الوہاب اور آل سعود یہ لوگ آپس میں ملے، اور ان لوگوں نے پھر وہ جو عالمی جنگیں ہو رہی تھیں اس سے فائدہ اٹھا کے، اور جب تقسیم ہوئے ملک وغیرہ، تو انہوں نے جو ہے وہ شبہ جزیرہ کے اوپر اپنا کنٹرول حاصل کر لیا، اور اپنے مذہب کا جو رسمی طور پہ اعلان کر دیا وہ اسی مذہب کا کہ وہابی اور سلفی یہ ہوں گے۔ تو یہ تاریخ ہوگی۔ الوضع الراہن، موجودہ صورتحال کیا چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ راہن کیا ہوتے ہیں؟ موجودہ صورتحال۔ موجودہ صورتحال مصنف کہتے ہیں کہ ینقسم المسلمون الان من الناحیۃ العقائدیہ، عقائدی جہت سے دیکھا جائے تو مسلمان دو رئیس اور بڑے مذاہب میں کیا تقسیم ہے۔ ایک جو ہے وہ امامیہ کا ہے جسے شیعہ اثنا عشری کہتے ہیں، اور دوسرا کیا ہے؟ اشعریہ کا ہے، یعنی جو وہابی سلفی ان کی تعداد کم ہے، جو بڑے ہیں اس میں کیا ہے اب بھی کیا اشعری آتے ہیں، جو اہل سنت کے اکثر جو ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اشاعرہ ہیں۔ وَتُوجَدُ مذاہب اعتقادیۃ متفرقہ، اور کچھ اور مذاہب بھی اعتقادی پائے جاتے ہیں جو متفرق ہیں، پھیلے ہوئے ہیں، فی بعض نواحی بلاد الاسلامیت، جتنے بھی اسلامی ملک ہیں اس کے بعض علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان میں سے جو واضح ترین ہے وہ زیدیہ ہیں جو کہ یمن میں ہیں، اور خوارج کا ایک فرقہ عباضیہ ہے جو سلطنت عمان میں اب بھی موجود ہے، اور یہ وہابیہ کا فرقہ ہے، یہ کہاں پہ ہے؟ سعودی عرب حجاز میں کیا ہے یہ موجود ہو گیا۔ اور اسماعیلیہ فی شمال افریقیہ والہند، افریقہ اور ہند کے جو شمال میں ہے یہ اسماعیلی فرقہ یہ کیا موجود ہے، ٹھیک ہے۔ کما بدأ یظہر اخیراً، جیسا کہ جو ہے وہ ظاہر ہوا آخر طور پہ کہ توجہ نحو الفکر الاعتزالی المنقرض، کہ اب ایسا ایسا یہ لوگ جو ہے اس فکر کی طرف جو معتزلہ کی فکر تھی، المنقرض جو گزر چکی ہے، اس کی طرف کیا ہے یہ دوبارہ متوجہ ہونے لگ گئے ہیں۔ فی بعض اوساط المثقفین من اہل سنہ، اہل سنت کے جو بعض پڑھے لکھے لوگ ہیں، مرزا انجینئر جیسے لوگ جو ہے وہ آپ کہہ دیں، تو یہ اب جو ہے جو معتزلہ لوگوں کی جو فکر تھی، یعنی جو عدل کو مانتے تھے، عدلیہ کے نظام کے اوپر تھے، یہ ان کی طرف کیا ہونے لگے ہیں، وہ اس کی طرف کیا جانے لگ گئے ہیں۔ اضافۃً الی ابتلاء الامت، اور اس سے بڑھ کے مصنف ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ جو امت ہے وہ مبتلا ہو رہی ہے، کس کے اوپر مبتلا ہو رہی ہے؟ کہ بے بروز فکرت الارجاء، کہ جو فکرت ارجاء ہے نا وہ بڑی ظاہر ہو رہی ہے، نافذ ہو رہی ہے، ظاہر ہو رہی ہے۔ کہاں پہ ظاہر ہو رہی ہے؟ علی نطاق واسع، بڑے واضح اور کھلے میدان کے طور پہ فکر ارجاء کو کیا پھیلایا جا رہا ہے۔ فکرت ارجاء کیا ہے؟ کہ عقیدہ کافی ہے اور عمل کی ضرورت نہیں ہے، عمل کی اہمیت نہیں ہے۔ اور یہ فکر ارجاء جو پھیلائی جا رہی ہے نتیجہ تأثیر الافکار الالحادیہ
یہ الہادی افکار کا نتیجہ ہے، اور اسی طریقے سے والانحلالیہ الغربیہ، مغرب کی طرف سے جو تصویریں آ رہی ہیں اس کا یہ نتیجہ ہے، ونفوذ یا فی العالم الاسلامی، اور یہ افکار جو عالم اسلامی نافذ ہو گئی ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کا مسلمان فقط نام کا مسلمان ہے، عمل کا مسلمان نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کا یہ باقاعدہ عقیدہ اور نظریہ بن چکا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے فقط عقیدے کا ہونا کافی ہے، کہ آپ اللہ کو مان لو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لو، اسی طریقے سے اہل تشیع بھی۔ عمل جو ہے وہ چاہے آپ کا ایسا ہو کہ یہود و نصارہ دیکھ کے بھی شرمائیں، اس کے اندر کیا ہے کوئی ٹینشن نہیں لینی، کیونکہ اصل چیز کیا ہے دل کا پاک ہونا ہے، اصل چیز کیا ہے نظر کا پاک ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جو ہے نا سوچ آپ کی پاک ہو، نظر پاک ہو، دل پاک ہو، تو اس کے بعد اس عمل وغیرہ کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی، اور اللہ کو بھی اس کی کیا ضرورت نہیں ہے، تو لہٰذا یہ خام کا کیا ہے ٹینشن مولویوں نے کیا بنائی ہوئی ہے۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں منی الہات کہتے ہیں، چھوٹا الہات، ٹھیک ہے۔ بڑا الہات تو کیا ہے کہ اس میں اللہ کی انکار کر دیے جاتے ہیں، چھوٹے الہات کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے اللہ کو مانو، رسول کو مانو، سب چیزیں مانو، لیکن عمل کے طور پہ کیا ہے بالکل مغربی کلچر کی طرح ہو جاؤ، ٹھیک ہے، نہ حجاب کی حیثیت، نہ نماز، نہ قرآن، کچھ بھی نہیں، بالکل اسی جیسے سیم، ٹھیک ہے۔ تو اسے کیا کہتے ہیں چھوٹا الہات کہتے ہیں، اور اس کے پیچھے جو وجہ اور بنیادی چیز ہے وہ کیا ہے فکرۃ الارجاء ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ارجاء اور مرجع فرقہ ہے یہ ہمارے تشیع میں بھی کیا بہت زیادہ آ چکا ہے ابھی تو، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم ممبر وغیرہ پہ سنتے رہتے ہیں کہ عقیدہ جو ہے وہ اصل چیز ہے، وہ کافی ہے، نماز روزہ کی اتنی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارے پنجابی میں تو کہتے ہیں کہ شاہ جانے تے راہ جانے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں ایک شعر بھی ہے نا کہ ہم تو تیرے ہیں یا علی، ہم تو تیرے ہیں جہنم کے لیے، ٹھیک ہے، اور بتیرے ہیں، ٹھیک ہے، کہ بھئی فقط جو ہے وہ نام ہمارا لگ گیا مولا علی علیہ السلام کے ساتھ تو یہ کافی ہے۔ تو یہ کیا ہے فرقہ مرجع ہے، تو اس کے اوپر ہم سب کو جو ہے وہ کام کرنا چاہیے، جتنی احادیث وغیرہ ہیں اور سارے نظریات ان کی تفصیلات یہ اکٹھی کر کے اس کے اوپر بولنے کی اور اس کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مصنف کا کیا نظریہ ہے کہ یہ فکرۃ الارجاء کیا ہے کافی پھیل چکی ہے۔ حاضی لمحۃ تاریخیہ، یہ ایک تاریخی جو ہے وہ ایک خلاصہ تھا عن ظہور علم الکلام، کہ علم کلام جو ہے وہ کیسے ظاہر ہوا، وہ ابرز مذاہب الفکریہ مظاہرہ الی یوم ھذا، اور اسی طریقے سے علم کلام کے اندر جو واضح ترین مذاہب تھے آج کے دن تک، یہ ان کو کیا ہے بیان کیا گیا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ پہلی جو فصل ہے وہ مصنف لکھ رہے ہیں وجوب المعرفت کے اوپر۔ وجوب المعرفت کے اوپر آپ چیزیں پڑھ چکے ہیں کہ وجوب المعرفت کا کیا مطلب ہوتا ہے، کہ انسان کے لیے کیوں ضروری ہے کہ وہ یہ بحث کرے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ دوبارہ عقائد واپس آ رہے ہیں آپ سب، ٹھیک ہے، ہنسے، ٹھیک ہے۔ عنوان کیا بنایا فرسٹ لیول پہ کہ وجوب و معرفت اصول دین، کہ اصول دین کی معرفت کیا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ ان معرفت خالق الکون و صفاتہ و افعالہ امر یوجبہ العقل والنقل، خالق کون کی معرفت، اس کی صفات کی معرفت، اس کے افعال کی معرفت، یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ یوجبہ العقل والنقل، جس کو عقل بھی واجب قرار دیتی ہے اور نقل بھی واجب قرار دیتی ہے۔ والعمدۃ فی اثبات ذلک هو الادلۃ العقلیہ، اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے جو عمدہ ترین دلائل ہیں وہ ادلہ عقلی ہیں، کیونکہ ایک بندہ قرآن و حدیث کے اوپر ابھی تک ایمان لے کر نہیں آیا تو اس کو آپ قرآن و حدیث کا ریفرنس تو نہیں دیں گے نا کہ بھئی تم سرچ کرو، تحقیق کرو، اسے عقل سے جو ہے وہ دلیل دیں گے۔ ہاں کیا چیز؟ ہاں یعنی بنیادی چیز کیا ہے عقل ہے، ٹھیک ہے، نقل کی ضرورت نہیں، تو نقل کیا ہوگی، نقل کیوں آپ لے کر آئیں گے، فقط تائید کی خاطر، ٹھیک ہے، سپورٹ کی خاطر۔ وَأَمَّا النَّقْلِيَّہ، جو نقلی دلائل ہیں، فَنَذْكُرُهَا مِن بَابِ الِاسْتِئْنَاسِ وَالتَّأْیِیدِ وَزِیادَةِ الْبَصِیرَةِ، ٹھیک ہے، آگے کے اعتراض کا جواب آ گیا کہ یہ عقل نے ثابت کر دیا، نقل کی طرف کیوں جا رہے ہیں، کہتے ہیں من باب الاستئناس، تاکہ ہم انس پیدا کریں روایات سے، قرآن مجید کے آیات سے، تھوڑا ہم ماننے والے ہیں نا قرآن مجید کو، اس سے تھوڑا ہم انس پیدا کریں، دیکھیں کہ بھی وہاں پہ کیا دلائل وغیرہ دیے گئے ہیں، اسی طریقے سے اس سے ہم تائید حاصل کریں اور بصیرت کو اپنی کیا کریں زیادہ کریں۔ اذ یستحیل، کیونکہ یہ چیز محال ہے کہ ان یکون الدافع الی وجوب المعرفت هو النقل دون العقل، کہ آپ کو جو ہے وہ وجوب معرفت کی طرف لے کر جانے والی فقط قرآن کی آیت اور حدیث بنے، یہ چیز محال ہے، دون العقل، عقل کو آپ لے کرنا ہے یہاں پہ، یہ چیز محال ہے، ٹھیک ہے۔
کما زعم اہل الحدیث والاشاعرہ، اہل حدیث اور اشاعرہ کیا کہتے ہیں کہ بھئی قرآن کی آیت پڑھ کے سناؤ ثابت ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں قرآن کی آیت کیسے پڑھ کے سنیں؟ اس سے پہلے جب عقل آپ کو اس کی طرف لے کر نہیں جا رہی تو پھر قرآن کی آیت ڈائریکٹ کیسے آپ کو لے کر جائے گی؟ تو ہمارا جو نظریہ ہے ان امامیہ کا، معتزلہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اس عقل والے مسئلے میں، کہ جب تک عقل آپ کو قرآن اور حدیث کی طرف لے کر نہیں جائے گی آپ قرآن و حدیث سے نہیں کچھ لے سکتے۔ تو لہٰذا پہلے نمبر پہ مرکزی چیز کیا ہے؟ عقل ہے، عقل کو سمجھانا پڑے گا۔ ڈائریکٹ جو ہے وہ قرآن و حدیث کی اوپر لے کر اگر آنا ہے تو پھر تلوار سے لے کر آپ آئیں گے، جسموں کو لے کر آئیں گے، پھر عقل کو کیا لے کر آپ نہیں لے آئیں گے وہاں پہ۔ لأن النقل قبل المعرفت ہے، کیونکہ جو نقل ہے معرفت سے پہلے لا حجیت فیہ اصلا، اس نقل کے اندر کوئی حجیت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، نقل کو ہم کیوں مار رہے ہیں، اس کی کوئی حجیت ہی نہیں ہے۔ فکیف یکون دافعا وموجبا للمعرفت، جب وہ حجت ابھی تک ثابت نہیں ہوئی تو وہ پھر کیسے اس بات کا سبب بن سکتی ہے کہ وہ آپ کو معرفت کی طرف کیا لے کر جائے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم علم اصول فقہ میں کیا پڑھتے ہیں کہ یہ جو اللہ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت کیا مطلب؟ قرآن مجید کی اطاعت کرنی ہے نا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کے اوپر جب تک آپ کو عقل دعوت نہیں دے گی قرآن کی آیت آپ کو دعوت نہیں دے سکتی۔ اسی وجہ سے ہمارے یہاں کیا نظریہ ہے کہ اللہ کی اطاعت، اہل بیت کی اطاعت یہ عقلی طور پہ واجب ہے، نقلی اور شرعی طور پہ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ بھئی نماز پڑھنا کیوں واجب ہے؟ عقلی طور پہ۔ اللہ کی اطاعت کیوں واجب ہے؟ اطیعوا اللہ، عقلی طور پہ، ٹھیک ہے، شرعی طور پہ واجب ہی نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں بھئی آپ کیسے کہہ رہے ہیں شرعی طور پہ واجب نہیں ہے؟ قرآن کی آیت ہے جی اطیعوا اللہ۔ تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے اطیعوا اللہ، اس آیت کی ہم کیوں اطاعت کریں بھئی؟ جو اللہ کہہ رہے ہیں اطیعوا اللہ، ہم کیوں اطاعت کریں؟ وہ کہتے ہیں یہ دوسری آیت ہے، اس میں اللہ نے کیا کہا ہے کہ میں یطع اللہ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، ہم نے پھر اللہ کی اطاعت کا وہاں پہ حکم آ گیا۔ پھر ہم وہاں پہ سوال کرتے ہیں کہ اس آیت کی ہم کیوں اطاعت کریں بھئی؟ وہ کہتے ہیں تیسری آیت ہے، چوتھی آیت ہے۔ اس طرح یہ سلسلہ کیا چلتا ہے؟ تسلسل چلتا رہتا ہے۔ آخری بریک کہاں پہ لگتی ہے؟ عقل پہ آ کے لگتی ہے۔ عقل یہ کہتی ہے چونکہ وہ خالق الکون ہے تو لہٰذا اس کی اطاعت کرنا بنتا ہے۔ آپ مخلوق ہیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، خالق الکون ہے جو حکم آپ کی بلائی کے مطابق دیتا ہے، تو عقل یہ کہتی ہے کہ جو بھلا حکم دے، جو آپ کی بلائی کے لیے ہو اور ہو بھی آپ کا خالق، جس نے آپ کے بہت زیادہ نعمتیں نہیں ہوں، تو اس کی اطاعت کرنا بنتی ہے۔ تو جب تک عقل آپ کو یہاں پہ دلیل دے کر مطمئن نہیں کرے گی کہ خالق کی اطاعت ہوتی ہے، اس وقت تک نقل جو ہے وہ آپ کی دلیل نہیں بن سکے گا۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کی آیت کیا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ پہلے مرحلے پہ کیا ہے؟ خالق کی محبت تو پیدا ہو، دل کرے تو صحیح کہ میں نے خالق کی ماننی ہے، تو جب دل کرے گا تو پھر کیا کرے گا؟ وہ اللہ کی اتباع کر دے گا۔ تو لہٰذا پہلے نمبر پہ جو ہے وہ دل کی بات ہوتی ہے، دل کو اور عقل کو کیا سمجھانا ہوتا ہے۔ جب عقل اور دل سمجھ لیتا ہے تو اس کے بعد پھر کیا چلتا ہے؟ سارے کا سارا کیا سلسلہ چلتا ہے۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ مرکزی وہ سوال ہو جائے گا کہ نقل قبل العقل حجت کیوں نہیں ہو سکتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ یا سوال کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کا وجوب عقلی کیوں ہے، شرعی کیوں نہیں ہو سکتا؟ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔